بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج کے آپ کے چیپٹر کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ معاشی منصوبہ بندی قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ جیسے ایک گھر میں ایک فیملی ہوتی ہے اور فیملی کی جو ضروریات ہیں ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ ہے، کھانے پینے کی اشیاء، دوسرے نمبر پر ایجوکیشن تعلیم، تیسرے نمبر پہ صحت یعنی ہیلتھ اور سیکیورٹی۔ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص جو آمدنی ہوتی ہے گھر کے سربراہ کے پاس، اس میں وہ اپنا سارا بجٹ جو ہے اس کی پلاننگ کرتے ہیں تاکہ مہینے کے آخر میں ان کو کسی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طرح گورنمنٹ جو ہے یہ بھی یا ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک گھر کے سربراہ کی طرح، اور گورنمنٹ کے اوپر کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ ذرائع آمدن ہوتے ہیں یا ریسورسز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اب لائبلٹیز یا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ان میں سب سے پہلے یہی ہے کہ فوڈ جو ہے وہ اس کی وافر فراہمی ہو، اس کے علاوہ تعلیم، ایجوکیشن، ہیلتھ، امپلائمنٹ، لوگوں کو روزگار مہیا کرنا، اپنے شہریوں کو تحفظ دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ذرائع آمدن ہیں اس کے علاوہ وہ مزید ذرائع آمدن جو ہے وہ بھی تلاش کرے، جنریٹ ریسورسز، اور دوسری طرف امپروو ایگزسٹنگ سورسز کے جو اس کے پاس موجود وسائل ہیں ان کی حالت میں بھی بہتری لائے اور نئے ذرائع آمدنی بھی تلاش کرے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں، ذرائع آمدنی کون کون سے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، اور نیچرل ریسورسز ہیں ان سے، اور اس سب کا مقصد جو ہے یعنی جو معاشی منصوبہ بندی ہے یا جو اکنامک پلاننگ کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ایلوکیٹ بجٹ فار آل ڈپارٹمنٹس اینڈ ٹو انکریز جی ڈی پی۔ اب یعنی تمام جو ملک میں شعبہ جات ہیں ان کے لیے ایک مخصوص رقم جو ہے وہ مختص کی جائے۔ جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کہ فیکس جو ملک کی آمدنی ہے، فیکس آمدنی میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی کو ناپنے کا جو پیمانہ یہ ہے کہ کیا اس کے شہری جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ مہیا ہیں یا نہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اہمیت کیا ہے معاشی منصوبہ بندی کی، یا انگلش میں اسے ہم کہیں گے امپورٹنس آف فائنینشیل پلاننگ۔ تو فائنینشیل پلاننگ کیوں کی جاتی ہے؟ بیسیکلی ٹو انکریز پر کیپٹا انکم، یعنی عام آدمی کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، ٹو انکریز جی این پی یعنی گراس نیشنل جو ہے پروڈکٹ، یعنی قومی آمدنی میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میک نیو جاب اپرچونیٹیز، کے نئی جو ہے روزگار وہ تلاش کیا جائے، روزگار کے مواقع تمام لوگوں کو مہیا کیا جائیں، اور وہ روزگار کیسے جنریٹ کرنے ہیں، کیسے بنانے ہیں، یہ بھی پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے۔ ٹو انیبل سیلف سفیشنسی، یا جسے آپ اردو میں کہیں گے کہ معاشی خود کفالت، یعنی اس میں جو آپ کے پاس حکومت کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں، جیسے اس میں زراعت ہے
یا جو دیگر اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کی حالت بہتر بنا کر مختلف معاشی شعبوں میں جو ہے خود کفالت حاصل کی جاتی ہے، یعنی ہمیں قرض نہ لینا پڑے یا کم سے کم لینا پڑے، اور جو ہماری ملک کی بنیادی ضروریات ہیں شہریوں کی، عوام کی، وہ ہمارے ملک کی پیداوار سے ہی پوری ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو فائنینشیل پلاننگ کی جاتی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹو کریٹ اے بیلنسڈ امپورٹ ایکسپورٹ ریشو، کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو برآمدات ہیں، یعنی جو چیزیں وہ باہر بھیج رہا ہے وہ زیادہ ہوں اور اس کی امپورٹ جو ہے وہ کم ہوں، ان شعبوں میں تو ہوں جو ملک میں نہیں، وہ اشیاء جو ملک میں تیار نہیں ہوتی اور لامحالہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، لیکن جو دیگر چیزیں ملک میں موجود ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو ایک بیلنس رکھا جاتا ہے اس پلاننگ کے تحت۔ اور ایکسپورٹ ریشو میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جیسے مثال کے طور پر اگر گندم کی ملک میں ضرورت ہے اور اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیں گے، باہر بھیج دیں گے، تو پھر ملکی غذائی ضروریات پورا کرنے میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹو پاور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پلاننگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جو ملک کی صنعتی ترقی ہے اس کو بھی اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے۔ پھر اس کے علاوہ ٹو امپروو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری، کہ یہ پلاننگ کے تحت تمام حکومتیں ایسا کرتی ہیں، ان کی ترجیحات ہی ان کی پالیسی ہوتی ہیں۔ معاشی پالیسیاں جب ہم کہتے ہیں کہ کسی حکومت کی معاشی پالیسی یہ ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر کا سربراہ گھر کے اس حصے پہ زیادہ خرچ کرے گا جو اس کو لگتا ہے کہ جہاں پر خرچ کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، اور جو حصہ آلریڈی بہتر ہے، پہلے سے اس کی حالت بہتر ہے، اس کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جائے گا۔ تو جو ایسے علاقے ہیں ملک میں جہاں پر سڑک کی جیسے مثال کے طور پر سہولیات نہیں ہیں یا بجلی نہیں ہے یا دوسری چیزیں نہیں ہیں، تعلیم کے ذرائع کم ہیں، تو وہاں پر پلاننگ کے تحت بجٹ میں رکھا جاتا ہے کہ ان کی طرف ان علاقوں کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا۔ پھر اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ٹو ایفیشینٹلی یوٹیلائز ہیومن کیپٹل۔ اب ہیومن کیپٹل آپ اس کو افرادی قوت کہتے ہیں، یا اردو میں کہیں گے کہ جی افرادی قوت کی کھپت۔ پاکستان میں خوش قسمتی سے اس وقت نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ ایک طرح کا سرمایہ ہیں کہ ان کو اگر ہنر سکھا دیا جائے اور ان کو بہتر روزگار کے مواقع دیے جائیں تو وہ ملک کی ترقی میں بہت کام کر سکتے ہیں۔ اور افرادی قوت یہ بھی ہے کہ کچھ عرصے تک پاکستان کے جو ہنرمند ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں اور وہاں سے زر مبادلہ کما کر پاکستان میں واپس بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیبلائزنگ پرائزز آف گوڈز ہے۔ پلاننگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جو سامان ہے، اشیاء خورد و نوش اور دوسری ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک استحکام رکھا جائے، ان میں ایک توازن رکھا جائے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ وائی؟ ٹو اسٹرینتھن دا اکانومی آف دا کنٹری اینڈ آلسو ٹو ایوائڈ این اکنامک ایمرجنسی، کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہو اور ملک کو کسی قسم کی معاشی ایمرجنسی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے، اور ملکی آمدنی کا زیادہ حصہ زرعی شعبے کی برآمدات سے حاصل ہوتا ہے، اور پاکستان الحمدللہ زرعی شعبے میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی صنعتوں مثلاً
Agriculture is the major contributor when it comes to national income. In 2019, agriculture contributed around 22.4% to the GDP of Pakistan among all the other industries, which include the textile industry, rice farming, sugar, and oil processing. میجر کنٹریبیوٹرز ہیں یہ پاکستان کی معیشت میں، ان کا قومی آمدنی میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان شعبہ جات کے ذریعے آتا ہے. اور ایگریکلچر کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ وٹ ڈز اٹ ڈو فار اس؟ تو اٹ پرووائڈس دا میسز ود دیئر بیسک ڈائٹس. اٹ کریٹس فارن ایکسچینج، کہ نہ صرف یہ کہ جو بنیادی خوراک کی ضرورتیں ہیں ملک کی وہ بھی پوری کرتا ہے ایگریکلچر سیکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملک کے لیے جنریٹ کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اہمیت ہے زراعت کی اس میں اٹ پرووائڈ سسٹیننس، یعنی ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے، قومی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہے یعنی خوراک وہ مہیا کرتا ہے. پرووائڈ کیش کراپس یا اس کو آپ نقد آور فصلیں اردو میں کہیں گے، ان میں کپاس، گنا، تمباکو وغیرہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں کپڑے، چینی اور سگریٹ کی صنعتیں جو ہیں ان کا انحصار جو ہے اس کے اوپر ہے، انہی کیش کراپ یا نقد آور صنعتوں پر. اس کے علاوہ زراعت کے ذریعے ہی ہمیں فروٹ اور ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ نہ صرف ملک کی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. پاکستان کا آم اور دیگر پھل جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں. اور کریٹس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ زراعت کے شعبے سے ایک زمانے سے بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں وہ منسلک ہیں، اور اب پاکستان بننے کے بعد بھی یہ شعبہ جو ہے اس میں ملازمتیں جو ہیں اور روزگار جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اور اٹ انکریز نیشنل انکم وچ ان ٹرن کنٹریبیوٹ ٹو جی ڈی پی. ظاہر ہے قومی آمدنی میں اضافہ اور جو کا سبب جو ہے زراعت بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ ایک سائٹ پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، میپ. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فارسٹ ایریاز ہیں وہ آپ کو ڈارک کلر میں نظر آئیں گے. یہاں پر ڈارک گرین ہے. پھر اسمال ٹریز اور اوپن جو ہیں وہ درخت جو ہیں ان کے ریسورسز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے اس کلر میں، یعنی وہ آپ کو ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ کلر. اس کے بعد ڈیزرٹ ویجیٹیشن جو ہے جسے آپ جنگلی جڑی بوٹیاں، کافی سارا حصہ جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے. پھر رائس جو ہمارے ہاں چاول کی پیداوار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور زیادہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں گرین کلر میں آپ کو نظر آئے گی. پھر ویٹ ہے ڈارک براؤن، یہ پورے پنجاب میں بارانی اور جو دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ آپاشی کے ذریعے بھی پانی مہیا کیا جاتا ہے وہاں کی جو یعنی میجر جو پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ گندم ہے. پھر یہاں پر کاٹن جو ہے وہ یعنی کپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں پنجاب میں اور سندھ میں بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ فش پروسیسنگ جو ہے یا فش فارمنگ جو ہے جو ہمارا ساحل ہے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کا جو علاقہ ہے اس میں یہ ہمیں نظر آتی ہے. اب اس میں جو کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے زراعت میں، اور اس میں گورنمنٹ یہ سارے اقدامات کرتی بھی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امپروونگ دا کوالٹی آف سیڈز اینڈ فرٹیلائزرز، کہ جو ہماری یہ بیج مختلف فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھاد مہیا کی جاتی ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کی ہو تاکہ فصلیں جو ہیں وہ اچھی ہو سکیں. اس کے علاوہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ دا اریگیشن سسٹم اینڈ امپلیمنٹنگ نیو اینڈ ایفیشینٹ واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنیکس ہیں، کہ جو جہاں پہ ذرائع آبپاشی جو ہیں ہمارے
نہروں سے بھی، دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور پھر ان نہروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی پہنچایا جاتا ہے۔ آبپاشی کے بہت سارے ذرائع ہیں اور اب جدید ذرائع جو ہیں پانی کے مہیا کرنے کے، فصلوں تک پہنچانے کے، وہ بھی ٹیکنیکس جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ان کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور یہ زراعت کی بہتری کے لیے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیسٹی سائڈز، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ جو فصلی بیماریاں ہوتی ہیں یا جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ڈیولپنگ انوائرمنٹل فرینڈلی پیسٹی سائڈز، یعنی جو ہمارے ریسرچ کی جا رہی ہے پاکستان میں، اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ماحول دوست جو ادویات ہیں وہ بنائی جائیں، تاکہ جیسے سبزیاں ہیں یا دوسری فصلیں ہیں، اگر ان کے اوپر ایسی ادویات کا سپرے کیا جائے جن کے اثرات جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بھی مضر ثابت ہوں، تو پھر وہ ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی پیسٹی سائڈز جو ہیں وہ ان کے لیے استعمال کی جائیں۔ اس کے علاوہ ریفارمز تو فارمرز کو، کسانوں کو مہیا کی جاتی ہیں، ان کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ پچھلی کئی حکومتوں میں بھی پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریفارمز جو ہیں وہ فارمرز کے لیے کی گئیں، گو کہ اس قدر نہیں ہے جتنی کہ ضرورت ہے، اور عام ایک جو کسان ہے جس کے پاس تھوڑی زمین ہے کاشت کے لیے، اس کو وہ تمام فوائد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی شعبے میں حکومتیں کوشش کرتی رہتی ہیں، اور وہ ہے اسٹیبلشنگ بیٹر روڈز ٹو فیسیلیٹیٹ ایزی گڈس ٹرانسپورٹیشن، کہ اچھی سڑکیں بنائی جائیں کہ جو جیسے خام مال ہے، جیسے کپاس پیدا ہوتی ہے یا گنا جن علاقوں میں ہوتا ہے، ان کے قریب ہی ایک تو کارخانے لگائے جاتے ہیں، اور اگر دور ہیں تو سڑکیں اچھی بنائی جاتی ہیں تاکہ وقت پر نہایت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کسان جو ہیں وہ اپنی فصلیں جو ہیں وہ ملوں تک پہنچا سکیں اور ان کو ان کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو زراعت کی ترقی کے لیے اقدام کیے جاتے رہے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ زرعی بینک کا قیام، اور حکومت نے زرعی بینک قائم کیا ہے تاکہ کسانوں کو بہتر بیج، کھاد، زرعی مشینیں اور آلات، اوزار قلیل اور طویل مدت کے لیے مہیا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر اداروں مثلاً عام تجارتی بینکوں اور کوآپریٹو بینکوں سے بھی ایسے ہی قرضوں کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ زراعت میں مزید ترقی ہو اور معیشت مضبوط ہو، یعنی عام کسان کو جو ہے وہ قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی جو فصل کی پیداوار ہے اس میں اضافہ کر سکے۔ آپ اس میں ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مشین کے ذریعے گاجر جو ہے اس کو کس طرح سے نہایت آسانی کے ذریعے جو ہے، بجائے اس کے کہ ایک یعنی اس میں لیبر انوالو ہو، اور اس میں مشینوں کے ذریعے جو ہے کم وقت میں زیادہ جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں، یہاں راولپنڈی میں بھی، تو زرعی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا قیام بھی اسی مقصد کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کہ ایڈوانسڈ ایگریکلچر ٹیکنالوجی جو ہے وہ لائی جا سکے، اور جو جدید ریسرچ ہے اس کے ذریعے نئے طریقے جو ہیں وہ فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے جو وہ استعمال ہوں، اور زراعت سے نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور زر مبادلہ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، بلکہ اس سے بایو میس انرجی جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جو آپ زراعت کے ذریعے یا کیٹلز کے ذریعے جو ہے یہ کیسے آپ جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے انرجی کے ریسورسز جو ہے ان میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔